یہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہے کہ ان کو ملی نہیں ملی. میں وہ منسٹرز اور لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کا ویزا پرابلم ہے, پرائم منسٹر صاحب آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں؟ انٹیریئر منسٹر اس کو ویزا پرابلم کے لیے ٹائم دیتا ہے؟ اور کیا دفتر میں نہیں مل سکتے تھے؟ کیا ضرورت تھا کہ ان کو شام میں ملیں یا گھر پہ ملیں؟ سنتھیا ریچی نام تو سنا ہوگا, اگر کچھ دن پہلے تک نہیں بھی سنا تو اب 2-3 دن میں تو اتنا سن لیا ہے کہ پاکستان میں بچے کو پتہ چل چکا ہے. کون ہے یہ صاحبہ؟ یہ ایک امریکی خاتون ہیں جو کہ بلاگر ہیں, کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرنلزم سے بھی وابستہ رہی ہیں, کیونکہ مقامی اخبارات میں, انگلش اخبارات میں یہ لکھتی رہی ہیں. 2011 میں یہ پہلی دفعہ پاکستان آئی تھیں, لیکن ان کی رسائی نہ صرف یہ کہ ایوان کے اقتداروں میں ہوئی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف اہم شخصیات سے میل جول بھی رہا, اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ یہاں سے چلی بھی گئیں, پھر اس کے بعد دوبارہ واپس آئیں, آج کل بھی پاکستان میں مقیم ہیں. لیکن ان کو شہرت کیسے ملی ہے؟ اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں پر بات نہیں روکی, بلکہ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بھی سنگین نوعیت کے الزامات لگائے, اور اس کے بعد بھی وہ بس نہیں کی, بلکہ اس کے بعد انہوں نے کل رات ایک ویڈیو میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب پر, اور اسی طرح سے ایک سابق وفاقی وزیر مختوم شہاب الدین پر بھی سخت نوعیت کے الزامات لگائے. سابق وزیر داخلہ کے بارے میں تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور باقی دونوں رہنماؤں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انہیں دست درازی کی گئی ہے, ان سے زیادتی کی کوشش کی گئی ہے, ہراس کی گئی. یہ الزامات کتنے سنجیدہ ہیں, ان کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے, اور اس قسم کے الزامات کیا پہلی دفعہ سامنے آئے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے ان الزامات کے حوالے سے؟ عمران صاحب, یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے, ہم پہلے بھی ظاہر ہے دیکھتے رہے ہیں, آپ نے بھی اس بارے میں کافی تفصیلی بات کی ہے مختلف جگہوں پر کہ کیا کچھ الزامات لگتے رہے ہیں, تو آپ کو ان الزامات سے کوئی حیرت ہوئی؟ اور یہاں ہمارے ہاں تو المیہ یہ ہے کہ الزام جب لگ جاتے ہیں تو نہ ان کی کوئی انکوائری ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کو سزا ملتی ہے. انکوائری اگر ہو بھی جائے تو اس کے بعد کسی کو سزا نہیں ملتی. اب اگر آپ سنتھیا ریچی کی بات کریں تو میں پرٹیکولر ان کی طرف آ جاتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ ہم جو ذہنی طور پہ غلام ہیں نا, ہمارے بہت سارے سیاستدان اور لوگ ذہنی طور پہ ابھی تک غلام ہے. یہاں گوری چمڑی کو دیکھ کے نا لوگ ویسے ہی بچھے جاتے ہیں. اب ان کو دیکھیں نا, یہاں کہاں تک رسائی ہوئی. یہاں جو لوگ 30 سال سے جرنلزم میں ہیں, جو اتنی محنت سے کام کر رہے ہیں, ان کو تو کبھی وہاں تک رسائی نہیں ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ان کو وہاں تک رسائی کیوں دی, کس کے کہنے پہ دی, کیا وجوہات تھی. اب دوسری بات یہ کہ موجودہ بات پہ آ جائیں تو 28 مئی سے یہ معاملہ شروع ہوا جب انہوں نے پہلا ٹویٹ کیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی سے ریاکشن آیا تو انہوں نے مزید الزامات عائد کر دیے. آپ دیکھیں کہ یہ الزام صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لگائے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے چل جائیں تو ریحام خان صاحبہ کی جو کتاب آئی اس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے, وسیم اکرم, انیلا خواجہ, زلفی بخاری, پتہ نہیں کیا کن کن لوگوں کے حوالے سے کیا الزام لگا دیے. اس سے پہلے چلے جائیں تو عائشہ گلہ لئی جو ہیں انہوں نے الزام عائد کیے, اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. اس سے پہلے چلے جائیں تو اگر آپ بات کریں مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو میاں شہباز شریف پہ اور میاں نواز شریف پہ, ان پہ بھی اس طرح سے کافی الزامات لگے, لیکن اس میں بھی کوئی چیز عوام کے سامنے آئی نہیں. پھر اس سے بھی اگر آپ آگے چلے جائیں تو یحییٰ خان صاحب پہ بھی بڑے اس طرح کے الزام لگے. اب پاکستانی سیاست میں, یہ تھرڈ ورلڈ کی سیاست میں پرابلم یہ ہے کہ الزامات لگ جاتے ہیں, اور شاید یہ سیاستدان کسی حد تک وہاں جا کے یہ بھی سوچتے ہیں, یا جو بھی پبلک فگرز ہو نا, کہ اچھا الزام لگ گئے ہیں, یا لوگ سمجھتے ہیں کہ پبلک فگر پہ اگر ہم الزام لگائیں گے تو ہمیں شہرت مل جائے گی. لیکن جب تک آپ اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا کے سزا نہیں دیں گے, سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت نہیں کریں گے, یہ سلسلہ رکے گا نہیں. لیکن یہ ایسا ہونا مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ آپ خود ہی بتا چکے ہیں کہ ہماری تاریخ یہ رہی نہیں ہے کہ کبھی ان الزامات کو کسی انجام تک پہنچائے گا. ہلالی صاحب سے پوچھتا ہے. ہلالی صاحب, کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے سنتھیا ریچی یہ الزامات کا پنڈورا باکس کھول رہی ہیں اتنے سالوں بعد, یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ان الزامات میں کوئی وزن ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ میں اس لیے آپ سے بہت یہ اس بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ بہت کلوزلی کام کر چکے ہیں پی پی قیادت کے ساتھ. سر دیکھیے, میں نے
پی پی قیادت سے اتنا نہیں کیا. میں بے نظیر بھٹو کا اسپیشل سیکرٹری تھا. یہ ایکیوزیشن جو اس عورت نے ان کے خلاف لیول کیا ہے, یہ گندے ایکیوزیشنز ہیں. اس کی گندی ذہن دکھاتی ہے. 4 سال 4.5 سال بیوی کے لیے کام کیا, اور اس کے بعد ہماری ایک فرینڈشپ رہی, اور ان کو میں دبئی میں بھی, میں اور میری وائف جا کے ملتے تھے, جدھر بھی امریکہ, دبئی میں, لنڈن میں. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایسے چیزیں جو اس عورت نے ان کے خلاف چارجز کیے ہیں کہ ہم ان کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں ایسی چیزیں. بالکل غلط بات. مگر میں دیکھیے یہ کیا زبردست, یہ کیا کہہ رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے ایک امریکن عورت ادھر آتی ہے پاکستان کو وزٹ پہ, اور اس کو ویزا کا پرابلم ہوتا ہے, تو وہ چلے جاتی ہے انٹیریئر منسٹر کو ملنے کے لیے. ادھر وہ اسکپ کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اسی پرابلم یا اور کوئی ویزا کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ جاتی ہے پرائم منسٹر کو ملنے پریزیڈنسی میں. پرائم منسٹر صاحب اس کو ادھر رہ دیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیلتھ منسٹر کے پاس, خدا جانے ہراس کیا جو ہیلتھ منسٹر کے پاس جاتا ہے وہ بھی اس کو مین ہینڈل کر دیتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ پولیس کے پاس نہیں گئی, یہ اپنے ایمبیسڈر کے پاس نہیں گئی, یہ ایمبیسی کے کچھ نہیں کیا. یہ تو ایک قسم کا کیپٹل کرائم ہے. مثال کے طور پہ یہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہے کہ ان کو ملی نہیں ملی. میں وہ منسٹرز اور لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کا ویزا پرابلم ہے, پرائم منسٹر صاحب آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں؟ انٹیریئر منسٹر اس کو ویزا پرابلم کے لیے ٹائم دیتا ہے؟ اور کیا دفتر میں نہیں مل سکتے تھے؟ کیا ضرورت تھا کہ ان کو شام میں ملیں یا گھر پہ ملیں؟ بلکہ انہیں گاڑی دے کے بھجوایا, دماغ کیسے کام کر رہا ہے. باقاعدہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں باقاعدہ پک اینڈ ڈراپ سہولت بھی دی گئی. جی بالکل. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی واٹس دا میٹر ود یو؟ میں تو کچھ نہیں تھا, میں کوئی ناچیز تھا, فیڈرل ایک سیکرٹری تھا, مگر میں بھی ایک ایسے آدمی کو, کوئی ٹورسٹ آ کے کہے مجھے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں شام میں آ کے, گو ٹو ہیل. آپ چلے جائیں دفتر, 8 بجے 9 بجے دفتر آئیں, اور اگر آپ بڑے بڑے وی آئی پی ہیں تو پھر آ کے میں آپ کو ریسیو کروں گا, مگر میرے دفتر آئیں, فلانے پرابلم. سمجھ گئے نا آپ؟ تو کہنے کی بات یہ ہے, یہ ایسے بھلے وہ کوئی خاتون ہی ہو, ہلالی صاحب اچھی گڈ لکنگ خاتون ہی ہو بھلے. نہیں اس میں اب دیکھیے یہ کون ہے یہ عورت جو اس قسم کا لفٹ مل رہا ہے اس کو ہر جگہ جو جا رہی ہے؟ یہ کس قسم کا روایت ہے ایسی عورت کے ساتھ؟ اور کیا آپ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا میں ماہر سمجھتے ہیں, ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے؟ سوالات تو ویلڈ ہیں, لیکن کیا میں پھر یہ مان لوں کہ ہمارے سیاستدان تو نہایت ہی نیک ہیں, پاک باز ہیں, تو پھر یہ چلے یہ تو جھوٹ بول رہی ہوگی, یہ انگریز عورت ہے, ہم نہیں مانتے, لیکن یہ ہم نے کوئی قصے پہلی دفعہ تو نہیں سنے, تو ہر عورت جھوٹ بول رہی ہوتی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے, دوسری عورتیں جھوٹ بولتی ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہتا. یہ الزام کسی بھی عورت کے لیے یہ الزام لگانا کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے اتنا آسان نہیں ہوتا. ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں آپ کو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنا ہوگی کہ جیسے ہلالی صاحب کا پوائنٹ بڑا ویلڈ تھا کہ جی ویزا کیسے ملا. دوسری بات یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ کیا کسی بھی عورت کو, کسی بھی خاتون کو, کسی بھی بندے کو ویزے کی پرابلم ہو تو انٹیریئر منسٹر اسے ملتا ہے؟ کیا پرائم منسٹر اس میں اسے ٹائم دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا. بات یہ یہاں تو پرائم منسٹر وزراء کو ٹائم نہیں دیتے ملنے کے لیے. یہاں اس پاکستان سن لیں. اب میں آپ سے ایک عرض کر دوں, بات یہ ہے کہ یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک سے جب کوئی خاتون آئی ہو اور اس طرح سے ایکٹیو بھی ہو تو بعض لوگ اس کو اس طرح سے بھی لیتے ہیں کہ شاید یہ انڈر کور کوئی ہے, اس کے ذریعے سے ہم وہاں شاید ان کی اسٹیبلشمنٹ تک اچھے تعلقات قائم کر لیں گے. اس کے پیچھے بڑی کہانیاں ہوتی ہیں.